اتنا بھی نہ کرو جتنا آج ہو رہا ہے. کہ اولاد میری بات نہیں سنتی. میں نے کہا کیسے سنے گی جب بیچ چوراہے کے اندر تو نے ماں بہن بیٹی کی گالی اپنے بیٹے کو دی ہو. تجھے کون سا خیال ہے میرا اپنا بیٹا ہے، میرا اپنا خون ہے؟ بیچ چوراہے کے اندر اسے ماں کی گالی دی گئی، باپ کی گالی دی گئی. بتا وہ بیٹا آج تیری بات کو کیسے سمجھے گا؟ جہاں اس کا دل نرم تھا، جب گالیاں بار بار پڑتی رہی یہ دل اتنا سخت ہو جائے گا بڑھاپے کے اندر ایک پانی کا گلاس تجھے نہیں پکڑا سکے گا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس دو بچیاں آئی، جوان عورتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں، کالی کملی والے کا کلمہ پڑھنے والی، آپ کی ذات کے اوپر ایمان لانے والی. ان بچیوں نے سامنے بیٹھ کر سوال کر دیا، کہنے لگی اللہ والے ہمارا گھر بڑی مشکل کے ساتھ چلتا ہے. ہمارا ایک بھائی جس نے شراب کا نشہ کیا، جس نے ساری زندگی شراب کے اندر گزار دی، ابھی ابھی توبہ طائب ہو کر پکا مسلمان بنائے، لیکن گھر کا اتنا اخراجات کوئی نہیں جس سے ہمارا چولہا جل جائے، ہمارے سارے اسباب پورے ہو جائے، ہم بڑی پریشان ہیں. فرمایا دو بہنیں سارے دن بھر کے اندر محنت کرتی ہے، فرمایا روئی اکٹھا کر کے لاتی ہے، اور روئی لانے کے بعد ہم نے ایک چرخہ رکھا ہوا ہے، اس چرخے کے اندر ہم دھاگا بناتی ہیں، سارا دن ہمارا ایسے ہی گزر جاتا ہے. ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، ہمارے پاس اتنا بڑا چراغ کوئی نہیں جو رات کے وقت جلائے، اتنی فرصت ہمارے پاس کوئی نہیں جو ہم تیل خرید کر لائے، ہم بڑی پریشان ہیں. لیکن اللہ والے رات کا وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس میں ایک پڑوسی بڑا امیر آدمی ہے، وہ اپنا ایک چراغ جلاتا ہے، اس کی چراغ کی روشنی ہماری چھت کے اوپر آتی ہے، ہم وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا، اپنا چرخہ جلایا اور وہاں پر دھاگا بنانے کے لیے بیٹھ گئی. ساری رات گزر جاتی ہے، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا، ہم نے اجازت کوئی نہ لی. ہمیں بتا دیجئے یہ جو مال ہمارے گھر کے اندر آیا، یہ جو پیسہ ہمارے گھر کے اندر آیا، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا گیا، ہمارے لیے حلال ہوا یا ہمارے لیے حرام ہوا؟ امام احمد ابن حنبل نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نظریں جھکا دی، رونے لگ گئے. فرمایا لوگوں یہ مسئلہ آج تک کسی نے نہیں پوچھا، صرف رزق کمایا، کس طریقے کے ساتھ کمایا پرواہ کوئی نہیں، کسی کو دھوکہ دیا پرواہ کوئی نہیں، کسی کا مال دبایا پرواہ کوئی نہیں، یہ تو رزق کا معاملہ ہے. ان بچیوں نے اتنی بڑی بات پوچھی، آج تک کسی نے کوئی نہیں پوچھی. امام احمد ابن حنبل فرمانے لگے، او میری بیٹیوں مجھے بتاؤ تمہارا بھائی کون ہے جو اتنا خوش نصیب ہے جسے ایسی بہنیں مل گئی، اللہ نے ایسی بہنوں کا ساتھ عطا فرما دیا. حضرت امام احمد ابن حنبل سے وہ بچیاں فرمانے لگی ہے، ہمارے بھائی کا نام حضرت بشر حافی ہے. کون بشر حافی؟ گلیوں کے اندر پڑا ہوا ہے، شراب اپنے بدن کے اوپر پڑی ہوئی ہے، سارا جسم گندا ہوا پڑا ہے. حضرت جنید بغدادی کو پتہ چلا، حضرت امام کرخی کے پاس آ گئے، آ کے فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے بغداد کی گلیاں گندی ہو گئی، شہر کو گندا کر دیا گیا، لوگ شریعام وہاں پر بیٹھ کر شراب کا گھوٹ لگا رہے ہیں. حضرت امام بشر حافی کو دیکھا گیا زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، شراب کی بوتل پاس میں پڑی ہوئی ہے. اللہ والے جلال کے اندر آ گئے، حضرت جنید بغدادی کو فرمایا ایک میرے لیے پانی کا لوٹا بھر کے لاؤ، ایک میرے پاس ایک میرا لٹھ لے کر آؤ، دونوں چیزوں کو لا کر دے دیا. حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اللہ والے رحم کرو، وہ تو شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا ہوا ہے، اسے کیا پتا میرے پاس آنے والا
والا کون ہے؟ اسے کیا پتا مجھے سمجھانے والا کون ہے؟ حضرت امام کرخی چلے گئے، آپ نے جا کر دیکھا بغداد کی گلیوں کے اندر بیچ چوراہے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، شراب داڑھی کے اندر سے نکل رہی ہے، سارے کپڑے گندے ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ والا قریب آ گیا، آپ نے پانی کا لوٹا لیا اور پانی ڈالنا شروع کر دیا، جہاں پر شراب لگی اپنے ہاتھوں کے ساتھ دھونا شروع کر دیا، سارے بدن کو دھو دیا، منہ کو دھو دیا، چہرہ بھی دھو دیا گیا۔ پھر فرمانے لگے الہی میں نے ظاہر تو پاک کر دیا، اس کا اندر پاک کرنا تیرا کام ہے۔ پھر فرمانے لگے لوگوں یہ تو شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا ہوا ہے، اسے کیا پتا کیا بن رہی ہے۔ فرمائے لوگوں ایک دوسرے کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالو، قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا۔ اتنا بھی نہ کرو جتنا آج ہو رہا ہے۔ کہ اولاد میری بات نہیں سنتی، میں نے کہا کیسے سنے گی جب بیچ چوراہے کے اندر تو نے ماں بہن بیٹی کی گالی اپنے بیٹے کو دی ہو؟ تجھے کون سا خیال ہے میرا اپنا بیٹا ہے، میرا اپنا خون ہے؟ بیچ چوراہے کے اندر اسے ماں کی گالی دی گئی، باپ کی گالی دی گئی، بتا وہ بیٹا آج تیری بات کو کیسے سمجھے گا؟ جہاں اس کا دل نرم تھا، جب گالیاں بار بار پڑتی رہی یہ دل اتنا سخت ہو جائے گا بڑھاپے کے اندر ایک پانی کا گلاس تجھے نہیں پکڑا سکے گا۔ ایسے ہی ہے نا، نصیحت کرنی ہے چار دیواری گھر کی، نصیحت کرنی ہے تنہائی کے اندر، کس نے کا زمانے کے سامنے رسوا کرو کسی کو؟ روتے لوگ، ہم نے روتے ہوئے دیکھا، بیٹا بات نہیں سن رہا، کیسے جب تو نے بچپن کے اندر خیال نہیں کیا، جب اس کی تربیت کا وقت تھا تو ماں بہن بیٹی کی اسی گالیاں دیتا رہا، تو جو سبق پڑھایا آج اسی بچے کی زبان سے وہی تو نکل رہا۔ نہ رہو اپنی قسمت پر، جو کیا تھا وہی ہمارے سامنے۔ اللہ میرا کام تھا ظاہر دھونا، میں نے دھو دیا ہے، باطن تیرا ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوا۔ پھر حضرت امام کرخی فرماتے میں آ گیا، رات کو سویا ہوا تھا، سارا بدن اس کا میں نے پانی کے ساتھ دھویا، منہ پر پانی کے چھٹے مار دیے، دعا کیا اللہ ظاہر میں نے صاف کر دیا، باطن کو تو صاف فرما دے۔ فرمایا رات کا وقت سوئے ہوئے تھے، کسی نے خواب میں آ کر بتا دیا، فرمایا اللہ والے تو نے ظاہر کو دھو دیا، باطن اللہ نے اس کا صاف فرما دیا۔ فرمایا تو نے کبھی دیکھا شراب اس کے ہاتھوں کے اندر ہوا کرتی تھی؟ کبھی تم نے دیکھا بازار کے چوراہوں کے اوپر پڑا ہوا کرتا تھا؟ کبھی تم نے دیکھا گلیوں کے اندر پڑا رہا کرتا تھا؟ فرمایا آج کے بعد گلیوں میں نہیں ملے گا، آج کے بعد بازاروں میں نہیں ملے گا، آج کے بعد نشے کے اڈے پر نہیں ملے گا، آج کے بعد اس کے ہاتھ کے اندر شراب کی بوتل نہیں ملے گی۔ فرمایا جا کر دیکھو اب مسجد کے اندر پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والا ملے گا۔ حضرت امام کرخی فرماتے ہیں میں بیدار ہو گیا، میں جلدی سے چلا گیا، میں نے جا کر مسجد میں دیکھا بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کے نام کی صدائیں لگا رہا ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے۔ میں قریب آ گیا، میں نے کپڑا ہٹایا، چہرہ ہٹا کے دیکھا، میں نے کہا اللہ یہ تو وہی ہے جسے کل دیکھا گیا تھا، شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا ہوا تھا، میں نے پانی ڈالا، چہرہ دھو دیا، میں نے کپڑا صاف کر دیا، یا اللہ یہ کیسے بن گیا؟ آ جا کر تیرا نام لینے والا کیسے بن گیا؟ تیرا ذکر کرنے والا کیسے بن گیا؟ تیرے سامنے رونے والا کیسے بن گیا؟ فرمایا میرے بندو تم ایک دوسرے کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کی لاج رکھ کے دوسروں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی بہنیں ہیں جو یہ پوچھ رہی ہیں، ہم نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا، ہمارے لیے وہ چرخہ چلانا، ہمارے لیے وہ سود کاٹنا، وہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ اتنے بڑے تقوی والی بات وہی بہن کر سکتی ہے جس کا بھائی بھی بہت بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہو۔